اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میری آج کی جو ویڈیو اس کا ٹاپک ہے اولیاء اللہ کی صحبت، اس سے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ نیک بندوں کی صحبت کا حکم خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کا حکم قرآن حکیم دیتا ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کی صحبت سے بچنے کا حکم بھی قرآن عظیم دیتا ہے۔ جیسا سب دوست جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہے۔ ہر آدمی کا یہ گلہ ہے کہ یار اچھے دوست نہیں ملتے۔ بات یہ ہے کہ اچھے دوست آپ کو ملیں گے نہیں اگر آپ خود اچھے بن جائیں تو آپ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، حرام نہ کھائیں، حلال ہی طلب کریں، اور حضور کی امت کے متعلق منفی خیالات بالکل چھوڑ دیں۔ کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہمیں تو جو ذمہ ہے نیکی کی دعوت دینا وہ ہم دیں، وہ ہم دیتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، زبردستی نہیں اس کو منوا سکتے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیگ پکائیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر مجلس ہوگی، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کے دوست ایسے ہونے چاہیے، 2 ہوں، 4 ہوں، 1 ہو، 10 ہوں۔ جب وہ شام کو بیٹھیں تو کم سے کم 1-2 بندے تو ان میں سے اپنے اپنے طور پہ، یا وہ مغرب کے بعد بیٹھ جائیں یا عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، احادیث مبارکہ بیان کریں، قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ تفسیر کریں، اللہ کا ذکر کریں اور ذکر خیر کریں۔ ایسے دوست ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ایسے دوستوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایسے دوستوں کے لیے دیگیں نہیں پکانی پڑتی، صرف اللہ سے مانگنے پڑتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں سے ملا دے جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کر میں بھی کچھ بن جاؤں، تو مجھ پہ بھی مہربانی فرما دے۔ اس کے لیے دعا بھی کرے اور انسان کوشش بھی کرے۔ اور بد عقیدہ، بد فطرت لوگ، غیبت کرنے والے لوگ، جھوٹ بولنے والے لوگ، سست لوگ، ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کشی کریں۔ راہ سلوک کے مسافر کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم سے کم 2 سے 4 دوست اس کے ایسے ہوں جو اس کی بات سنیں، وہ ان کی بات سنیں۔ اگر آپ میں کوتاہی ہے وہ آپ کے منہ پہ کہہ سکیں کہ تم یہ غلطی کر رہے، اس کو سدھارو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ یہ آپ کو آپ کی غلطیاں کون بتائے گا؟ آپ کا مریض تو آپ کو نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا عقیدت مند بھی آپ کو نہیں بتائے گا، آپ کی اولاد بھی نہیں آپ کو بتائی، کون بتائے گا؟ وہ بے تکلف دوست بتائے گا جو آپ کے ساتھ اندر سے مخلص ہوگا،
جو یہ چاہتا ہوگا کہ میرا یہ دوست راستے سے بھٹک نہ جائے۔ ایسے دوست ملتے نہیں ہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا کرتا ہے۔ آپ یقین مانیں، جن دوستوں کو بھی نیک لوگوں کی صحبت مل گئی ان کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ وہ جب بھی بیٹھتے ہیں وہ ذکر خیر ہی کرتے ہیں۔ اللہ والے جب بھی بیٹھتے ہیں ذکر خیر ہی کرتے ہیں، وہ فالتو گفتگو کرتے نہیں، یا تو وہ خاموش رہتے ہیں، اگر وہ زبان کھولیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و ثنا کے لیے کھولیں گے۔ ایسے دوستوں کی تلاش کریں جو آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ دیں اور بروز قیامت بھی فائدہ دیں، اور ایسے دوستوں کے لیے 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں، اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے اپنے انعام یافتہ لوگوں میں سے اپنے دوست اس دنیا میں ملا دے، میری ان سے دوستی کرا دے۔ یقین مانیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ملا دے گا۔ میں فخر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا جب جی چاہتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، یقین مانیں رات کو 12 بجے بھی میرا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، مہمان آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ساتھ دیا۔ السلام علیکم۔